اس کا نعرہ تھا آزادی، اپنے فیصلوں میں آزادی، ملکی پالیسی میں آزادی۔ وہ کسی کا بھی دباؤ نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم اپنے ملک میں اپنی مرضی سے رہیں، اپنے فیصلے عوامی رائے سے کریں۔ اس نے اپنی قوم کے ساتھ اپنی آواز بلند کی کہ ہم اپنی ہی ملک میں آزاد نہیں ہیں، بیرونی طاقتیں ہم پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتی ہیں۔ ان کی خواہش ہے جیسے وہ چاہتے ہیں ہم ویسے رہیں، اور یہ بات ہم کسی صورت قبول نہیں کر سکتے۔ وہ بیرونی طاقتوں کے خلاف ڈٹ گیا، لیکن اس کا انجام عبرتناک ہوا۔ اسے راستے سے ہی ہٹا دیا گیا۔ ناظرین، اس سے ہمیں اتفاق کہیں یا عالمی سازش، تاریخ میں جس لیڈر نے امریکہ کے خلاف آواز اٹھائی اس کا انجام برا ہی ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو ہو، معمر قذافی ہو، شاہ فیصل ہو، یا صدام حسین ہو، یا پھر صدر ضیاء الحق، سب کا انجام ایک جیسا ہی تھا۔ امریکہ کو آنکھیں دکھانے والے کسی بھی رہنما کی موت طبیعی نہیں ہوئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے 5 رہنماؤں کا ذکر کریں گے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو امریکہ نے سازش کے تحت قتل کروایا۔ سب سے پہلے ذکر کریں گے شاہ فیصل کا۔ شاہ فیصل بن عبدالعزیز ال سعود 1964 سے 1970 تک سعودی عرب کے بادشاہ رہے۔ پھر 1906 میں پیدا ہوئے فیصل نے نوجوانی میں اہم کارنامے انجام دینا شروع کر دیے۔ حجاز انہوں نے فتح کیا تھا۔ 1920 میں انہیں حجاز کا گورنر مقرر کیا گیا۔ 1934 میں یمن کے خلاف جو کامیاب فوجی کارروائی کی گئی تھی وہ شاہ فیصل کی ہی سرکردگی میں کی گئی تھی۔ وہ یمن میں بندرگاہ حدیدہ تک پہنچ گئے تھے، اور اگر ابن سعود جنگ بندی پر راضی نہ ہوتے تو فیصل بآسانی سے باقی یمن بھی فتح کر لیتے۔ شاہ فیصل بچپن سے ہی اسلام پسند جانے جاتے تھے۔ وہ اتحاد امت کے عظیم بھائی تھے، لیکن ان کا انجام دردناک تھا۔ 25 مارچ سن 1975 کے روز شاہ فیصل سعودی عرب کے لوگوں سے مل رہے تھے۔ انتظار گاہ میں کویتی وفد بھی ان سے ملنے کا منتظر تھا۔ شاہ فیصل کے بھتیجے فیصل بن مسعد اس کویتی وقت سے بات چیت میں مصروف تھے۔ جب وفد کی ملاقات کا وقت آیا تو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے، اور اس وقت بھتیجے نے اچانک ریوالور نکالا اور شاہ فیصل کو 2 گولیاں مار دیں۔ قاتل نے پہلی گولی ان کی تھوڑی اور دوسری کان پر ماری۔ شاہ کے ایک محافظ نے فیصل بن مسعد پر تلوار کا وار کرنا چاہا تو وہاں پر موجود ملک کے وزیر پیٹرولیم نے گارڈ سے چلا کر کہا شہزادے کو قتل نہ کرنا۔ فیصل بن مسعود اس دوران اطمینان سے وہیں کھڑے رہے اور گارڈ نے انہیں گرفتار کر لیا۔ شاہ فیصل کو ہسپتال لایا گیا، لیکن زخموں کی تاب نہ لا سکے اور اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ناظرین، نمبر 2 پر آتے ہیں صدام حسین۔ صدام حسین سابق عراقی صدر۔ صدام حسین بغداد کے شمال میں واقع شہر تقریب کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد کی وفات کے بعد ان کی والدہ اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کر کسی اور گاؤں میں چلی گئی۔ چند سالوں بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلے والد کا صدام حسین کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ تھا۔ صدام حسین کے لیے زندگی مشکل تھی۔ محلے کے بچے نوعمر صداق کا مذاق اڑاتے تھے۔ صدام حسین کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس عرصے کے دوران وہ قدرے تنہا رہتے تھے۔ 12 برس کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر چھوڑا اور تقریب میں اپنے چچا کے ساتھ رہنے لگے۔ اپنے لڑک پن میں صدام حسین حکومت مخالف مظاہروں میں خاصی سرگرم رہے، مگر علاقوں کی طرح وہ برطانوی نودیاتی حکومت اور امیر جاگیرداروں کے خلاف ہوتے گئے۔ 1958 کے انقلاب میں عراق میں برطانیہ حامی بادشاہت کے ہاتھ میں کے ملک پر تشدد بحرانی دور کا آغاز ہوا، لیکن صدام حسین کے لیے 60 کی دہائی عام ترین ثابت ہوئی۔ صدام پارٹی کے ایک سینئر رہنما اور ان کے چچا کے قریبی رشتہ دار ایم الحسن باقر کے منظور نظر اور قریبی ساتھی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ 1968 میں ان کی پارٹی اقتدار میں آئی۔ ایم الحسن باقر ملک کے نئے صدر بن گئے۔ 1979 میں صدام حسین صدارت کے تخت پر براجمان ہوئے۔ فروری 2003 میں امریکہ نے دوبارہ عراق پر حملہ کیا اور عراق پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کے بعد 22 جولائی 2003 کو حضور صدر صدام کے دونوں بیٹوں کو عراق کے شمالی شہر موصل میں حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔ صدام حسین کو 14 دسمبر سن 2003 کو ہفتے کی شب مقامی وقت کے مطابق 8 بجے عراق کے شہر تقریب کے قریب سے ایک کارروائی کے دوران گرفتار کیا گیا، جس کے بعد ان پر امریکہ کی نگرانی میں مقدمہ چلایا گیا، جس نے 3 نومبر کو صدام 148 لوگوں کے قتل کے الزام میں موت سنائی۔ نمبر 3، محمد القذافی، جنہیں کرنل قذافی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 1969 سے 2011 تک لیبیا کے رہنما رہے۔ وہ 7 جون 1942 کو پیدا ہوئے۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ بنانے کے بڑے حامی تھے۔ انہیں افریقی اتحاد، جس میں 53 افریقی ممالک شامل ہیں، کہ ان کے قتل کی سازش ہو رہی ہے۔ کرنل قذافی نے اپنے آخری خطاب میں کہا تھا، میں نے 40 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ حکومت کی۔ پہلے لوگوں کو گھر، اسپتال، اسکول اور بھوک کی حالت میں انہیں خوراک کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ اب مجھے فوجی تاریخ کی سب سے بڑی طاقت کے حملے کا سامنا ہے۔ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے مرنے کی خواہش نہیں، لیکن اگر مجھے اپنی سرزمین اور اپنے لوگوں کو جو میرے بچے ہیں وہ محفوظ رکھنے کے لیے مرنا بھی پڑا تو میں گریز نہیں کروں گا۔ اپنی اسکرین کے ذریعے میں صلیبی جنگ لڑنے والے نیٹو ممالک کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں ان کے حملوں اور ان کے مظالم کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا۔
2011 میں نیٹو اور قبائلی باغیوں نے قذافی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ 20 اکتوبر 2011 میں حملہ آوروں نے معمر قذافی کو قتل کر دیا۔ نمبر 4، پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو۔ ذوالفقار علی بھٹو لاڑکانہ سندھ میں پیدا ہوئے۔ پاکستان میں آپ کو قائد عوام یعنی عوام کا رہبر اور بابائے آئین پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1950 میں برکلی یونیورسٹی کے ریفارمی سیاسیات میں گریجویشن کی۔ 1952 میں 21 سال مڈل ٹیمپل لندن سے منسٹری کا امتحان پاس کیا۔ پہلے ایشیائی تھے جنہیں انگلستان کی ایک یونیورسٹی ساؤتھ امپین میں بین الاقوامی قانون کا استاد مقرر کیا گیا۔ کچھ عرصہ مسلم لاء کالج کراچی میں دستوری قانون کے لیکچرار رہے۔ دسمبر 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 1970 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی نے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ وہ دسمبر 1971 سے 13 اگست 1973 تک صدر مملکت کے عہدے پر فائز رہے۔ 14 اگست 1973 کو نئے آئین کے تحت وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ 1970 کے عام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کے سبب ملک میں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہوگی۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل محمد ضیاء الحق نے مارشل لاء نافذ کر دیا۔ ستمبر 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کو نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ 18 مارچ سن 1978 کو ہائی کورٹ نے سزائے موت کا حکم سنایا۔ 6 فروری 1979 کو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ 4 اپریل کو انہیں راولپنڈی جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ نمبر 5، صدر ضیاء الحق۔ ضیاء الحق نے 1924 میں جلندھر میں ایک غریب کسان محمد اکبر کے ہاں پیدا ہوئے۔ جلندھر اور دہلی میں تعلیم حاصل کی۔ 1945 میں فوج میں کمیشن ملا۔ جنگ عظیم کے دوران برما ملا اور انہوں نے ایشیا میں خدمات انجام دی۔ آزادی کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آگے 1964 میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی پائی اور اسٹاف کالج کوئٹہ میں انسٹرکٹر مقرر ہوئے۔ 1960 سے 1968 تک کی قیادت کی اور جب کہ شاہی افواج میں خدمات انجام دی۔ مئی 1969 میں آرمڈ ڈویژن کے کرنل اسٹاف اور پھر بریگیڈیئر بنا دیے گئے۔ 1973 میں انہیں جنرل اور 1975 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی پا کر اور کمانڈر بن گئے۔ 1 مارچ 1976 کو پاکستان آرمی کے چیف آف اسٹاف بن گئے۔ 17 اگست 1988 کو صدر ضیاء الحق بہاولپور کے قریب ٹامی ویلی فائرنگ رینج میں امریکی ساختہ M1A1 اور مقامی طور پر تیار کردہ خالی ٹینک کی آزمائشی کارکردگی دیکھنے آئے۔ بہاولپور ایئرپورٹ سے ان کے طیارے نے 3:30 بجے پرواز بھری۔ صدر ضیاء الحق کے ساتھ امریکی ساختہ 730 ہرپلس طیارے میں جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل اختر عبدالرحمان، چیف آف اسٹاف جنرل افضل، میجر جنرل محمد حسین کے علاوہ پاکستان میں امریکی سفیر، آرڈینل رائفل اور ڈیفنس اتھارٹی طیارے نے اڑان بھری ہی تھی کہ کچھ ہی دیر بعد فضا میں دھماکہ ہوا اور جہاز ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ جہاز میں سوار کوئی بھی فرد زندہ نہ بن سکا۔ آج بھی یہ رائے عام پائی جاتی ہے کہ اس طیارے کو باقاعدہ پلاننگ کر کے اڑایا گیا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔